صلى عليك الله يا هاديا لله ما نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لوگوں کے ساتھ طرز عمل اور آپ کا حسن سلوک مثالی تھا، لیکن آپ نے ایک طبقہ کو ہمیشہ خصوصی اہمیت دی، ان کا خیال رکھا، ان سے آپ کا میل جول، ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ان سے پیار و محبت، ان کے معاملات میں دلچسپی لینا، ان کے مسئلوں کو حل کرنا اور ان کے ساتھ دوستی کا ماحول. اور وہ طبقہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں نچلا طبقہ شمار کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں ڈاؤن ٹروڈن سیگمنٹ آف سوسائٹی. ایک اشرافیہ ہے جو ہائر کلاس ہوتی ہے، اپر کلاس، اور ایک نچلی کلاس ہوتی ہے. اس وقت کے معاشرے میں بھی ایسے ہی تھا. اپر کلاس میں ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے مکے کے رؤساء، اور ایسے لوگ جو معاشی اور مالی طور پر کمزور یا خاندانی وجاہت کے اعتبار سے کسی بڑے خاندان سے تعلق نہ رکھنے والے، یا کہیں سے ہجرت کر کے آئے، یا دور افتادہ جو علاقے ہیں ان سے آئے، جیسے حبش سے بلال، روم سے صہیب، فارس سے سلمان، اور دوسرے لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یا اصحاب صفہ. یہ مکہ کے رؤساء کی نظر میں اور جو دنیا کی اینک ہے اس سے نچلے طبقے میں شمار کیے جاتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی خوبصورت شکل ہے، دین اسلام کی، اس میں جو اللہ نے ہمیں ضابطہ دیا ہے، اسلام کی شکل میں خوبصورت ضابطہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہترین رہنمائی اور جو آپ کی سیرت طیبہ، اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ یہ جو کلاس ڈسکریمنیشن اور نام نہاد طبقاتی تقسیم ہے، یہ جہالت سے ہے، یہ باطل ہے، یہ عبث ہے، اور یہ سچی بات ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے.
جو ایمان والا ہے، جو اخلاص والا ہے، جو اللہ کو جس قدر راضی کرنے والا ہے، وہ اس قدر اوپر والی کلاس سے ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے۔ اپر کلاس سے وہ ہے جو ایمان والا، اخلاص والا، اعمال والا، رب کو راضی کرنے والا، نبی علیہ السلام سے پیار کرنے والا، درست راستے پر چلنے والا۔ وہ جس قدر ایمان و اعمال میں آگے ہے، زہد و ورع میں آگے ہے، سیرت و کردار درست ہے، اسی قدر اس کی کلاس اوپر جاتی ہے۔ وہ اپر کلاس سے ہے۔ یہ کلاس، یہ کلاس، یہ کلاس، یہ نیچے آتے 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 کمزور مسلمان بھی اس کلاس سے ہے جو کلاس جنت کو جائے گی۔ یہاں کوئی ڈاؤن ٹروڈن سیگمنٹ آف سوسائٹی نہیں ہے، ساری کلاسز اچھی ہیں۔ یہ ساری کلاسز اہل ایمان کی اچھی ہیں، سارے درجات اچھے ہیں۔ حکم یہ ہے، ترغیب یہ ہے، آگے بڑھو، اگلی کلاس، اس سے تعلق بناؤ، اس سے تعلق بناؤ، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو جو تم میں ایمان سے زیادہ ہے، جو تم میں اخلاص میں زیادہ ہے، جو تم میں دین کے علم میں زیادہ ہے، جو عمل میں زیادہ ہے، اس کی طرف دیکھو۔ میرے بھائیو، یہی معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، یہی آپ کا طرز عمل تھا۔ میں 2-3 مثالیں دوں گا۔ پہلی مثال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو مکہ کے جوانوں میں سے ہیں، اسلام لائے۔ ان کا سرپرست چچا، اس نے ان سے ہر ایک چیز چھین لی، حتیٰ کہ تن کے کپڑے بھی اتروا دیے۔ وہ نوجوان ایک ٹاٹ لیتا ہے، اس کے 2 حصے کرتا ہے، ایک سے شرمگاہ کو ڈانپتا ہے، ٹاٹ کے دوسرے حصے کو جسم کے ساتھ باندھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے اس جوان کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے پوچھا نام کیا ہے؟ کہنے لگا عبد العزیٰ۔ کہا آج سے تیرا نام عبداللہ ہوگا۔ عبداللہ کے ساتھ ایک اور بات، ایک اور لفظ ساتھ جوڑ دیا، ذوالبجادین، ذوالبجادین، 2 ٹاٹوں والا۔ ان کا نام کیا تھا؟ یہ یوں مشہور تھے، عبداللہ ذوالبجادین، عبداللہ 2 ٹاٹوں والا۔ وقت گزرتا گیا، غزوہ تبوک کا جو 10,000 کا لشکر تھا اس میں یہ صحابی بھی شریک ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس لشکر میں شریک ہیں۔ کہتے ہیں جب شام ہوئی، اندھیرا چھا گیا، لشکر والے سو گئے، میں نے دور ایک روشنی دیکھی، میں اٹھ گیا، جا کے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خالی ہے، دیکھا ابو بکر بھی نہیں ہیں، دیکھا عمر بھی نہیں ہیں۔ میں اس روشنی کی طرف چل دیا، جا کے کیا منظر دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ ابو بکر اور عمر نے ایک لاش کو اپنے ہاتھوں میں یوں لیا ہوا ہے، یوں لے کے نبی علیہ السلام کو پکڑانے لگے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کس خوش نصیب کی لاش ہے؟ کہنے لگے یہ وہ عبداللہ 2 ٹاٹوں والا فوت ہو گیا تھا، یہ اس کی لاش۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارا۔ جب آپ قبر سے نکلے، آپ قبلہ رخ ہو گئے، پھر آپ نے اس جوان کے لیے جو اب تو عمر کا ہو گیا تھا، اب اس طرح کوئی جوان نہیں رہا تھا، اس کے لیے اب دعا کیا کہ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا دیا، قبلہ رخ ہو کے ہاتھوں کو اٹھا دیا، فرمانے لگے اللہم امسیت عنہ راضیا فرزاء، اے اللہ آج شام میں نے اس حال میں کی ہے کہ یہ 2 ٹاٹوں والے عبداللہ سے میں راضی تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ نبی علیہ السلام یہ الفاظ بار بار دہرائے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس زور سے رونے لگے، کہتے ہیں میری ہچکیاں بند گئیں کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں
اور کتنا خوش نصیب ہے کہ آپ اس کے لیے قبر میں اترے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کیا ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 5 مرتبہ قبر میں اترے، کسی کو دفن کرنے کے لیے 5 مرتبہ اترے۔ ایک دفعہ آپ اس عبداللہ کے لیے اترے جو آپ کے پاس اس حال میں آیا تھا کہ اس کے پاس مال و دولت تو درکنار، تن کے کپڑے بھی نہیں تھے۔ آپ نے اس کو کس قدر پیار دیا، کتنی محبت دی، کس طرح اکوموڈیٹ کیا، کس پروٹوکول سے دنیا سے اس کو روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کی یہ طرز عمل کی میں مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کا کسی سے سلوک اس کے مال کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، کسی لالچ کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، جیسے آج ہم میں سے اکثریت کا یہ طرز عمل ہے کہ کسی کے مال کی وجہ سے اس سے حسن سلوک ہے، اس سے اچھا برتاؤ ہے، اس کی وجاہت کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اپنی کسی انٹرسٹ اور مفاد کی وجہ سے تعلق ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے دنیا میں کام چل رہا ہے، اوپر سے نیچے تک جو ہماری سو کالڈ ہائر سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے ان کا بھی یہی طرز عمل اور نچلوں کا بھی یہی طرز عمل کہ ہر ایک دوسرے کی جیب کو دیکھتا ہے، جس کی جیب بری ہے اس سے اچھا سلوک ہے، اس کی تعریفیں ہیں، اس سے تعلق ہے، اور جو خالی جیب ہے ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے کہ کہیں یہ ہم سے کوئی شے مانگ نہ لے، کہیں اپنی ضرورت ہمارے سامنے نہ رکھ لیں۔ اس کو اکوموڈیٹ کرنا تو دور کی بات ہے، اس سے پیار کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی ضروریات کو پوری کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے کہ کہیں اگر اچھی آنکھ سے دیکھا، پیار سے دیکھا تو کہیں قریب آ کے اپنی ضرورت نہ بتلا دے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں ہچکیاں لے کے رونے لگا اور میری زبان سے فی البدی یہ بات نکلی، یا لیتنی کنت صاحب ھذا القبر، کاش اس قبر والے کی جگہ عبداللہ ابن مسعود